اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ صرف گناہ، وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اس پر ڈٹے، اس کو صحیح کہے، اس کو حق کہے۔ جیسے شرک کی آپ مثال لے لیں، لوگ شرک بھی کرتے ہیں اور اس کو وہ دین بھی سمجھ بیٹھے ہیں۔ شیطان کی محنت دیکھیے کیا ہے، اس سے لڑنا ہے، اس سے ٹکرانا ہے۔ لڑنا اور ٹکرانا کیا ہے کہ جو بیچارہ شرک کو نیکی سمجھ بیٹھا ہے، اسے بارہا پوری محنت، پوری اخلاص کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس پہ یہ باور کروا دیا جائے، محنت کی جائے، تگودو کی جائے کہ وہ شرک سے بچے اور سمجھے کہ یہ بیماری ہے۔ اسی طرح بدعت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ دو ایسے جرائم ہیں کہ جن کی سزا بڑی سخت بیان کر دی گئی ہے، اور انہی جرائم کو اس نے نیکی باور کروا دیا۔ اب زنا کو کوئی اچھائی نہیں سمجھتا، کوئی نہیں سمجھتا، چوری کو، ڈکیتی کو، انسانوں کے حق جو حقوق ہیں ان کی حق تلفی کو کوئی نیکی نہیں سمجھتا، سمجھتا ہے یہ غلط ہے، وہ معافی مانگ سکتا ہے، توبہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ دو جرم ایسے ہیں کہ ان پر زور لگا دیا گیا، اس نے داعیان کو کھڑا کر دیا ہے کہ وہ زور لگا رہے ہیں کہ نہیں، توحید جو ہے یہ جرم ہے اور سنت جو ہے یہ جرم بن گئی ہے۔ اس نے توحید و سنت کو معاشروں کے اندر اجنبی بنا دیا۔ اس کی محنت اور تگودو اتنی، یاد رکھیے انبیاء کی نقش قدم پر چلنے والا وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کو جہنمی باور کروا کے مطمئن ہو جائے۔ انبیاء سے جو محبت کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں سے محبت کرنے والا ہے، اس کی آخری حد تک اس قدر وہ لالچی ہوتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اللہ کی جہنم سے بچ جائے، اللہ کی جنت میں جانے والا بن جائے۔ یہ اس کی محنت ہو، اس پر وہ محنت کرتا ہے، اگرچہ کوئی اس کے سامنے ڈٹ کے کلمہ کفر تک کیوں نہ کہہ رہا ہو، وہ پھر بھی آخری حد تک اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ابھی یہ ٹھنڈا ہو جائے، پھر یعنی چھوڑتا نہیں اسے، چیڑتا بھی۔ ہمارا رویہ کچھ خطرناک ہو گیا، داعیان کے خلاف ہیں ہم، پوری شد و مد کے ساتھ۔ جو شرک کے دائی ہیں، جو بدعات کے دائی ہیں، ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوگا، لیکن جو ان سے متاثر ہوں گے ان کے ساتھ رویہ کچھ اور ہونا چاہیے، محبت کا۔ اور آپ آج اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ لوگ آپ کو تسلیم کر چکے ہیں، اور اس تسلیم کرنے کا آپ فائدہ اٹھائیے۔ جس طرح لوگوں سے تعلق آپ قائم کرتے ہیں دنیاوی منفعت کے لیے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی بگاڑ پیدا نہ ہو، اس لیے آخرت کی منفعت انہیں بھی دیجئے اور خود بھی اس کو حاصل کیجئے۔ ایک شخص آپ کی وجہ سے شرک کا تارک بنتا ہے، توحید کو اپناتا ہے، سنت کو اپنا لیتا ہے، بدعت سے ویر کر بیٹھتا ہے، وہ ایک شخص آپ کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس پر محنت کیجئے، یہ ترک کر دیجئے کون کافر ہے، کون مشرک ہے، کون کیا ہے، کون کیا ہے، اس کو ترک کیجئے، یہ فیصلے نہ کیجئے، کیونکہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم کسی کو مشرک کہیں، کیا اہمیت ہے اس بات کی؟ کسی کو ہم مومن کہیں، اس کی اہمیت کیا رہ جاتی ہے؟ ہماری کو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں مومن قرار پائے، اور خطرناک یہ ہے کہ بندہ اللہ کے ہاں مشرک قرار پائے۔ اس لیے ہم بہت زیادہ اسراف کرتے ہیں، اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، اور یہ دعا ہم پڑھتے رہنا چاہیے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا۔ یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، اور ہم نے جو ظلم کیے ہیں، جو حد سے تجاوزات کی ہوئی ہیں، وہ ہم اللہ معاف فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ دین پر۔ تو ساتھیو، تقویٰ، اگر آپ نے رمضان کو پایا، روزے رکھے، قیام کیا، آپ کو ایک بات حاصل نہیں ہوئی، وہ کیا؟ کہ گناہ آپ کو تکلیف دینے لگ جائے اور آپ اللہ کے سامنے رونے لگ جائیں، اللہ سے معافی مانگنے لگ جائیں۔ اگر یہ آپ حاصل نہ کر سکے، آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے، آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ گناہ کے بعد ندامت، ملامت، رونا، بخشش طلب کرنا، اور یہ بھی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی یہ فرشتوں کا معاشرہ بنے گا تو کامیابی ہے، نہیں۔
ایک بات ذہن میں رکھیے، کوئی کتنا گناہگار کیوں نہ ہو اسے اللہ کے گھر سے جوڑیے، اللہ کے گھروں سے لوگوں کو دور نہ کیجیے۔ دیکھیے ایک ایسا عمل جو نماز ہے، اس کے ترک پر کفر کے فتوے لگائے گئے، کافر قرار دیا گیا جو نماز کا تارک ہے، نماز کے تارک کو کافر قرار دیا گیا۔ یہ نہیں چھوٹنی چاہیے کسی صورت بھی۔ آپ سے بڑا گناہ سرزد ہو گیا، آپ کو زنا میں پکڑ لیا گیا، آپ شرمندگی کے انتہا دنیا کے سامنے، مسجد نہ چھوڑے، لوگ آپ کو زانی کہیں، دیکھے کرتا زنا پڑھتا نماز، پھر بھی نہ مسجد نہ چھوڑے، چونکہ آپ کا فیصلہ کل قیامت کے دن لوگوں نے نہیں کرنا۔ آپ سے چوری ہو گئی، آپ پکڑے گئے، لوگوں نے ستایا، آپ کی ویڈیو بن گئی، لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ کے گھر میں آئیے۔ اور ایسے شخص کو بھی کوئی اللہ کے گھر سے نہیں نکال سکتا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو یہ دیکھیے، یہ ہم ہیں کہ ایک دفعہ کسی نے کوئی گناہ کر دیا تو ہم سے وہ کبھی اس پر، ہمارے ہاں اس کا گناہ نہیں دھلتا، وہ ہمیشہ اس کی پیشانی پر لگا رہتا ہے۔ وہ جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، مرنے کے قریب چلا گیا، پھر بھی وہ گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے رہتا ہے۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ ہمیں تو یہ جاننا چاہیے کہ رحمان کے ہاں اس کا کیا معاملہ بن گیا ہے، یعنی اس کے رب کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ رب کی رحمت بہت بڑی ہے، لوگوں کو اس سے مایوس کرنے کے بجائے اس رحمت کی امید دلاؤ۔ اور یاد رکھو، اگر گناہگاروں کو رب کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے، حتیٰ کہ کسی بدبخت ترین انسان کو بھی، وہ بھی اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھے گا۔ اور اگر رب کی پکڑ، اس کی گرفت کا علم ہو جائے، وہ پکڑتا کیسے ہے، تو بڑے سے بڑے پارساؤں کو بھی جہنم کا خوف لائق ہو جائے۔ اس لیے میرے ساتھیو، اس بات کو پوری توجہ سے کہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو کہ لوگ جنت میں جانے والے بن جائیں، اور پوری محنت کے ساتھ، یہ نہیں چیڑنا، ضد بنانا، یہ جو فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ کام شروع ہو جاتا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پارٹیاں بن گئی ہیں، ہمارا مسلک یہ، تمہارا مسلک یہ اس طرح کے شور شرابوں سے باہر نکلیے۔ میرے ساتھیو، ایک ہمارے ساتھ چلنے والا ہو، ہمارے ساتھ اس کی بات چیت ہو، اور یہ سچی دلائل کے ساتھ، دلیل کو حاصل کر کے، اور اللہ جانتا ہے آپ جو بات آپ جذبات کو ابار سکتی ہے، ہماری بات وہ دلیل بھی رکھتی ہے۔ ہم لوگوں سے بس اتنا کہہ دیں کہ بتاؤ کون سا کام ہے جو تمہارے رب سے نہیں ہوتا؟ کیا تم رب کو بڑا مہربان نہیں سمجھتے؟ تو جب سمجھا تو اس کا در کیوں چھوڑا؟ اس طرح کی باتیں۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع جنت کے میں جانے کے لیے کافی نہیں، اس طرح کی باتیں، یعنی پوری بصیرت پر کے ساتھ۔ اور بعض ایسے بہت مشہور و معروف مسائل ہیں، ان کی بنیاد پہ فرقہ واریت کھڑی نہ کی جائے۔ دیکھیے ایک آدمی آپ کو کہتا ہے جی ہمارے پاس بھی حدیث ہے، آپ سمجھتے ہیں یہ ضعیف ہے، خاموش ہو جائیں کہ آپ شکر کریں کہ اس نے حدیث کا نام تو لیا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا تدریجاً کہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ضعیف حدیث کی نہیں، صحیح کی اتباع کرنی ہے۔ اس لیے میرے ساتھیو، یہ رمضان جو آپ نے گزارا ہے، اس میں اللہ کا ڈر اپنے سینے میں آباد رکھو۔ کسی کو دعوت دیتے ہوئے بھی اللہ کا ڈر سینے میں رہے، بات کرتے ہوئے، حتیٰ کہ گھریلو معاملات سے لے کر وہ شہر بازار گلی تجارت معاشروں کے مسائل تک، اپنے ہر معاملے میں سوچو کہ میں اللہ کی گرفت میں آنے والا تو نہیں۔ پھر اللہ سے معافی مانگو، اور ہر مجلس کے بعد یہ جو دعا کی جاتی تھی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ پوری بصیرت کے ساتھ جینا سیکھو، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اور اگر آپ یہ ہمدردی نہیں کر رہے تو آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کو کچھ اور کہا گیا ہے قرآن میں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ ہے آپ کا منصب، آپ کو منصب خیر پہ
آپ کو قائم کیا گیا ہے، اور خیر یہ ہے کہ لوگوں کو معروف بات کی طرف بلانا ہے اور منکر بات سے روکنا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو قطع تعلقی ہو جاتی ہے، تعلق بنائیے، اس سے فائدے حاصل نہیں ہوتے۔ یہ جو داعیان ہیں نا کفر و شرک کے، ان کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، لیکن عام آدمی کے ساتھ اور معاملہ ہوگا۔ عام آدمی میں بڑی خیر پائی جاتی ہے، عام آدمی وہی وہاں سے ہی دین لینا چاہتا ہے جہاں سے لینے کا کہا گیا ہے۔ عام آدمی قرآن و حدیث سے دین لینا چاہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ قرآن و حدیث کا نام لے کر بھی یہ داعیان بدعت اسے معالطہ دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں۔ میری باتیں آپ کو سمجھ آ رہی ہیں؟ تقویٰ کی روش، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف سینے میں آباد رکھیے۔ بڑے سے بڑے گناہ کی بنیاد پر بھی کسی کو دھتکاریے گا نہیں۔ یہ اہل سنہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ اہل سنہ کا وتیرہ نہیں ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جس پر شریعت نے سزا کو مقرر کیا ہے، لیکن ہمارے اور آپ کے پاس سزا کا اختیار نہیں۔ جب یہ نہیں تو کم از کم یہ تو ہے کہ ہم اسے توبہ کی دعوت دیں، اللہ کے سے استغفار اور بخشش کی دعوت دیں، کوئی ایسی دعا سکھلائیں جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، جائے کہ ہم نے اسے اٹھانا ہے اور جا تو جہنم میں چلا جا۔ اس لیے زبان کو استعمال کریں، اللہ کے علم کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، حرام ہے کہ بندہ اللہ کے علم کو اپنے ہاتھ میں لے۔ کون جہنم میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا، یہ ہمارا علم ہے یا اللہ کا ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جن کے بارے میں پیغمبر نے بتایا کہ یہ جنتی ہے۔ ہم وہ صفات بیان کر سکتے ہیں جو اللہ نے بیان کی کہ یہ جنتی لوگوں کی صفات ہے۔ ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جہنم میں جانے والوں کے یہ کام ہوں گے۔ ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ مشرک پہ اللہ نے جنت کو حرام کیا ہے، جو اس حال میں مر گیا شرک کو لیتے ہوئے، اس کی بخشش کا کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ تیرا امکان باقی نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلک، کسی جماعت، جتھے کی بات کریں۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کا واسطہ ہے، سنجیدگی کے ساتھ کام کرو، جس سے تعلق ہے، جس سے گہرا رابطہ ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، بعض ایسے شخص ہوں گے جو آپ کے ساتھ چلتے نہیں ہیں، چل وہ انہی کے ساتھ رہے ہیں، ان کے دل میں توحید کی محبت ہے، ان کے دل میں سنت کی محبت ہے، یہ محبت بھی انہیں کامیاب کر دے گی۔ ضروری نہیں کہ سب سے کٹ کے جو ہمارے ساتھ چلا تو وہ نجات پائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، اور سب سے بڑی مثال حبشہ کے بادشاہ کی ہے جو نجاشی تھا۔ پیغمبر نے کہا تمہارا بھائی مر گیا ہے، اس نے قوم کو نہیں چھوڑا تھا۔ معاملات ہوتے ہیں، اصل میں اندر سے محبت کرو اسلام کی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی موحد مومن اکیلا ہو، کسی جگہ پر اسے بدعت سرزد ہونی مجبوری بن گئی ہے اس کی، تو اس کی بنیاد پر بھی اس پر فتوے نہیں گاڑنے، کیونکہ بعض دفعہ لوگوں پہ کوئی خوف مسلط ہو جاتا ہے، کسی بات کا ڈر ہو جاتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ کسی کے سینے میں اسلام کی محبت کتنی ہے، وہ اللہ سے کتنا ڈرتا ہے۔ اللہ سے معافی کی طرف لوگوں کو لائیے، معافی مانگے اللہ سے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے ایک گناہ بندے نے کیا، توبہ کرتا رہا، 2-4 دن گزرے، پھر کر دیا، پھر توبہ کرتا رہا، وہ آپ اٹھ کے کہیں یہ کوئی توبہ شوبہ نہیں ہے جی، یہ تو مذاق ہو رہا ہے، یہ بھی نہیں آپ کر سکتے۔ یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، لوگوں کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ خیر کا رویہ اپناؤ، آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہوگا۔ ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، رحم کا معاملہ۔ کسی بات پر ہمیشہ کے لیے ناراضگیاں بنا لینا، کتھا تلخیاں کر لینا، ناراضگیوں کو گلے سے لگا لینا، یہ مومن کا وتیرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کسی سے بھی کتنی ہی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، کتنی ہی بڑی غلطی، اس کی تلافی ہے، اس کی معافی ہے، انسان اپنی زندگی میں معافی تلافی کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ کا کسی نے نقصان کی یا زیادتی کی، اگر وہ آپ سے معافی مانگ بیٹھا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، بھول جائیے اسے، اس کو گلے سے لگائیے۔ شرور کے بڑھاوے کا سبب نہ بنے ہم، خیر کے بڑھاوے کا سبب بنے ہم۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس بات کو آپ پلے باندھ لیں، اور مومنین کو چاہیے اپنے جتھے کو مضبوط کریں۔
مضبوط کرنے کے بعد تاکہ لوگ اس کی بات سنتے ہیں جو معاشرے میں مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کا فائدہ اٹھایا جائے، دین کی بات کی جائے، عقیدے کی، اور بات شروع اس بات سے کی جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس بات کی طرف اس سے شروع کی جائے کہ اطاعت رسول، اتباع رسول میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے۔ تو بہرحال میرے ساتھیوں، یہ میری گزارشات تھی کہ ڈریے اور تقویٰ کو اختیار کیجیے۔ تقویٰ یہ ہے کہ گناہ آپ کو پریشان کرے، نیکی آپ کو خوش کرے، اور شیطان کی محنت اس بات پر ہے کہ نیکی کی لذت کو ختم کر دے، گناہ کو لذیذ بنائے۔ اور آپ محسوس کرتے ہیں گناہ کا کام لذت دیتا ہے، فضول وقت کا ضیاع انسان کو لذت دیتا ہے، اور جو نیکی کے کام ہیں، جو خیر کے کام ہیں، قرآن کو سننا، یہ لذت نہیں دیتا۔ تلاوت کرنا، اس کی لذت ختم ہوگی۔ اللہ کے ذکر کی مجلس میں زیادہ بیٹھنے کی لذت ختم ہو گئی۔ اور یہ ہے کہ شرک اور اس طرح کی مجالس کو بڑی دھوم دھام سے اور کھیل تماشوں میں وقت کو بڑی آسانی سے بتا دیا جاتا ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے خیر کا۔ اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بناؤ، ضائع نہ کرو، اللہ کے ذکر میں رسول اللہ پر درود پڑھتے ہوئے اس کو گزارو۔ نماز کا وقت ہو، نماز ادا کرو، کبھی بھی نہ چھوڑنا۔ میں اکثر حیران ہوتا ہوں، یہ پٹھان چرس بھی پیتے بیچتے ہیں جی، نمازیں بھی پڑھتے ہیں جی، ہر الٹا کام پٹھان کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، نماز پڑھو۔ آپ کو نہیں پتا، قرآن کہتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں گناہوں کو لے جاتی ہیں۔ کل ترازو میں گناہ نیکیاں تو تلیں گی، بس نیکیاں بڑھ جائیں، اور گناہ نہیں بڑھ سکتا اگر انسان کے نظریات درست ہوں۔ نیکی بڑھتی ہے، گناہ نہیں بڑھتا۔ استغفار سے گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ سے بخشش طلب کرنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اور کبھی رات میں رویا کرو اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے، اور رات کر کے رویا کرو اللہ کے سامنے۔ صبح دیکھنا کتنے مطمئن ہو گئے، اللہ کی قسم وہ دل و دماغ مطمئن رہتے ہیں جو رب کے سامنے روتے ہیں، معافیاں مانگتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، او پکارو اپنے رب تضرع کے ساتھ، رویا کرو۔ یہ نہیں اس سے بچو جی یہ شرابی ہے، اس سے بچو جی یہ زانی ہے، اس کی صحبت چھوڑ دو جی یہ چور ہے جی، یہ ہے جی ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھو گے دنیا تمہیں ڈکیت کہے گی، اچھا دینداروں کے ساتھ بیٹھو تو دنیا دیندار نہیں کہے گی۔ یہ کیا ہے؟ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ تقوی والوں کی صحبت اختیار کرو، متقین کی، مومنین کے ساتھ بیٹھو، تقوی والوں کو کھانے کھلواؤ، یہ بات صحیح ہے۔ لیکن وہ شخص جو دائی ہوتا ہے، اور تم سارے دائی ہو، تم سب نے اللہ کا کلام لوگوں تک پہنچانا ہے، جتنا جانتے ہو بلغوا انی ولو آیا۔ تو کیا مطلب ہوا؟ شراب پی رہا ہے تو نہیں پہنچانا، چوری کر رہا ہے تو نہیں پہنچانا، زنا اگر اس نے کیا ہے تو اس کو دنیا زانی مشہور کر بیٹھی ہے تو اب اس کی بخشش ختم ہو گئی، اور یہ روش اہل سنہ کی نہیں ہے۔ اس لیے اختیار کرو، پیار کرو، ایسے لوگ بھی محبت کے حقدار ہیں، بلکہ گناہگار زیادہ محبت کا حقدار ہوتا ہے، اس سے محبت کی جائے، اس کو اپنی صحبت میں زیادہ سے زیادہ رکھا جائے، زیادہ سے زیادہ اس سے رابطے کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ اس سے تعلق قائم کیا جائے، اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ رکھا جائے، کیونکہ معاشرے کی اکثریت گناہ کی دائی ہے، وقت کو ضیاع کرنے کی طرف بلانے والے ہیں۔ وہ لوگ جو لوگوں کے وقت کو قیمتی بناتے ہیں، آخرت کی فکر، آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ لوگ نہیں آئیں گے، شیطان کی بڑی محنت ہے، بڑا زور ہے اس کا، اس کو شکست دینا ہماری کامیابی ہے، اس پر فتح حاصل کرنا، اور یہاں تک کہ اس سے لڑ لینا بھی ہماری کامیابی ہے۔ ایک بندہ لڑ گیا اور برابری پہ ہو گیا، نہ وہ جیتا نہ آپ جیتے، تب بھی آپ کامیاب ہو گئے، لیکن آپ اس کے سامنے ہار گئے، ہتھیار پھینک دیے، پھر مارے جائیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہم نے شیطان سے لڑنا ہے، لڑتے رہنا ہے۔ تو کوئی بندہ فکر مند نہ ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو، جتنا مرضی گناہگار ہو، تیرے گناہ تیرے رب کی رحمت سے بڑے نہیں ہیں۔ امید ہو جا، یہ نہیں کہ بندہ کہے جی اس نے یہ کیا تھا، ہو جائے یہ متقی نہیں ہے نہیں جناب والا، جس کو اس بات کا ڈر ہو کہ مجھے میرا رب پکڑ نہ لے، وہ متقی ہے۔ جو توبہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے وہ متقی ہے۔
جو برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے بچ نہیں سکتا، متقی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے راستے کی طرف رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ کی مسجدوں سے جڑے رہنا، نماز نہیں چھوڑنا۔ جناب والا فرض نماز معاف نہیں ہے، تارک نماز کو کافر کہا گیا ہے، تارک نماز کو کافر کہا گیا، نماز نہیں چھوڑنی، جو مرضی ہو جائے۔